بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ صدیق جان موجود ہیں. دو تین چیزیں اس وقت بڑی زیر بحث ہیں پاکستان بھر میں، بلکہ دنیا بھر میں. کچھ دسیوں میسج تو مجھے آ چکے ہیں، صدیق جان کو بھی آ رہے ہوں گے. ہر بندہ پوچھ رہا ہے نمبر ایک نوٹیفیکیشن کا کیا ہوا، کہاں معاملہ اڑ گیا ہے، کہاں پرابلم پیدا ہو گیا ہے. ایک سوال تو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا پاکستان اور پاکستان سے باہر سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ایک تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ منگل کو کیا ہونے جا رہا ہے، کیا پلان ہے کے پی کی حکومت کا، پاکستان تحریک انصاف کا، کیا ہونے جا رہا ہے. راستے بند ہو رہے ہیں، کیا موٹر وے بند کی جا رہی ہے، کیا ساتھ میں جی ٹی روڈ بھی بند ہوگی. اور اسی دوران جو گورنر راج کی باتیں شروع ہوئی ہیں، تو کیا واقعی گورنر راج لگنے والا ہے یا لگ سکتا ہے، کیا اس کا امکان موجود ہے، یا محض یہ ایک تحریک انصاف پر دباؤ ڈالنے کا ایک فارمولہ ہو سکتا ہے. تو یہ وہ تین چار سوال ہیں جو اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہیں. میں اور صدیق جان ٹریولنگ کر رہے ہیں تو ہم نے ایک دوست کے پاس چائے پینے کا فیصلہ کیا، رکے تو ہم نے سوچا کہ ان سارے موضوعات پر ذرا گفتگو ہو جائے اور پھر ہم دوبارہ اپنی ٹریولنگ شروع کر دیں گے. تو صدیق جان، رات کا پہر ہے، ویسے کوئی بتانے میں حرج ہے کہ ہم پشاور میں ہاں پشاور میں. تو اب میرا اچھا یہ میں نے کہا آپ جو یہ بتانا اس لیے ویسے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس خبریں ہو سکتی ہیں جب آپ پشاور آئیں گے تو آپ کو کچھ خبریں ملی ہوں گی یقیناً. تو نوٹیفیکیشن سے شروع کرتے ہیں. کیا مسئلہ ہے، کہاں رکاوٹ ہے؟ کچھ باتیں تو آپ صبح سونے سے پہلے ٹویٹ کر کے سوئے تھے، وہ ٹویٹس لمبی ٹویٹ جو سار عالم صاحب نے باتیں کی، کچھ اور بھی دن میں ہمیں باتیں پتہ چلی ہیں. کیا مسئلہ ہے نوٹیفیکیشن کا؟ دیکھیں یہ تو نہیں پتا، یہ اصل بھی یہ مائک دے دیں میں اس کو لگا لیتا ہوں بات کرتے کرتے. دیکھیں یہ تو نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن اب یہ تو پتہ چل گیا کہ مسئلہ تو کوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ بالکل کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے، اس جو سسٹم نے جب کسی چیز کی ضرورت تھی تو اس کو ان ایڈوانس کیا. بس ٹھیک ہے کوئی ایسا ایشو نہیں جی. تو اس کو ایڈوانس کیا ہے، یعنی بہت ایڈوانس چلے ہیں. ٹھیک ہے، ہر معاملے میں. یعنی جب آپ دیکھیں کہ 2 سال بڑھانے تھے تو وہ نومبر سے بہت پہلے 2 سال جو ہے وہ، بلکہ ٹرم ختم ہونی تھی 29 نومبر 2025 کو، تو اکتوبر 2024 میں یا سپٹمبر 2024 میں 2 سال اور بڑھا دیے گئے تھے. یعنی 13 ماہ ایڈوانس چل رہے تھے، 11 ماہ 12 ماہ ایڈوانس چل رہے تھے. پھر اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے بھی یہ روایت رہی ہے نا، جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا تھی تو 2 مہینے پہلے اناؤنس کر دیا گیا کہ ان کی ایکسٹینشن ہے. اچھا وہ میرا خیال ہے اگست میں ہی شاید اناؤنس ہو گیا تھا. وہ میں پہلے ایک چیز بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ ریلیونٹ ہے. عمران خان صاحب نے ایک بار ہمیں ملاقات میں بتایا کہ ایک دن میں پرائم منسٹر آفس پہنچا تو آگے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی 2 شخصیات کا نام بتایا کہ وہ دونوں موجود تھے، اور انہوں نے اپنے 3 وزراء کا نام بتایا، 4 وزراء کا کہ وہ بھی موجود تھے. اور کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو یہ سارے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن کر دیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یار بھی تو 3-4 ماہ رہتے ہیں، یہ پہلی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تو ابھی تو 3-4 ماہ رہتے ہیں. انہوں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ریٹائرمنٹ ڈیٹ قریب آتی ہے نا، تو فوج کے اندر ایک لابنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. اگلے آرمی چیف کی دوڑ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ لابنگ شروع کر دیتے ہیں، اور چیف کمزور ہونا شروع ہو جائے. اور تو آپ نہ پہلے ہی یہ بتا دیں کہ بھائی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اناؤنس کر دیں اور نوٹیفیکیشن کر دیں. تو وہ پھر ہو گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تھا، وہ تو خیر ایک الگ چیز ہے. تو یہ یعنی اس وقت بھی تھا اور ابھی بھی سسٹم بہت ایڈوانس چل رہا ہے کہ 29 نومبر 2025 میں ٹرم ختم ہونی تھی، لیکن اکتوبر 2024 میں قانون سازی کر کے کہا گیا کہ جی وہ 2 سال مزید ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی ابھی 2 سال رہتے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم کر کے اور وہ باقی چیزیں کر دی گئیں. وہ مطلب فیلڈ مارشل بھی آئین کے اندر آ گیا، سی ڈی ایف بھی آئین کے اندر آ گیا، تمام سیکورٹی فورسز کا تمام جو افواج ہیں ان کو ہیڈ بھی بنا دیا اور سارے چیزیں ہو گئیں. صحیح ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ چیزیں چلتی میں جب اس کو دیکھتا ہوں نا تو میں 2 طرح سے دیکھتا ہوں. یا تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ سسٹم اتنا کانفیڈنٹ تھا. میں نے ایک بہت سینئر پولیٹیشین ہے تو ان کو میں نے کال کی اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی مجھے یہ لگتا ہے ان 2 چیزوں میں سے کیا آپ کو لگتا ہے. میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ سسٹم اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، وہ بھائی ٹھیک ہے نوٹیفیکیشن ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو بھی ٹھیک ہے، اگلے ہفتے ہو جائے گا، اس سے اگلے ہفتے ہو جائے گا. یا دوسرا یہ ہے کہ واقعی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا صدیق جان صاحب آپ معاملے کو اتنا سادہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے مطلب بغیر نوٹیفیکیشن کے بھی چیزیں چلتی رہیں گی، خیر ہے بعد میں کر لیجیے گا. انہوں نے کہا ایسے نہیں ہوتا. ان کا یہ خیال تھا
کہ چیزیں تو کچھ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اس وقت نا شہر اقتدار میں بہت سی افواہیں جو ہے نا وہ گرم ہیں. یعنی ہم اسلام آباد سے نکلے, ہم پشاور میں آئے, پشاور میں ہماری بہت سی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں, بہت سی چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی, اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں, ڈسکس ہو رہی تھیں. شہر اقتدار میں دو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ جی نوٹیفیکیشن کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس نوٹیفیکیشن کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے, سی ڈی ایف والے پہ مسئلہ کچھ کسی اور چیز پر ہے, جس پہ ابصار عالم صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وائس چیف حکومت چاہتی ہے کہ ابھی بنے, اور حکومت چاہتی ہے کہ نام بھی ہم دیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ میاں صاحب ٹھیک ہے سرنڈر کر چکے ہیں, 100% سرنڈر کر چکے ہیں, لیکن میاں صاحب کی وہ کبھی کبھی تھوڑی سی اندر سے میاں صاحب کے اندر کا انقلابی کبھی کبھی کروٹ لیتا ہے, اور اس میں وہ یہ نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں یہ چلتا رہے لیکن ایک اور بندہ بھی آ جائے تاکہ ایک پاور تھوڑی سی تقسیم ہو جائے. اور ابصار عالم صاحب کے مطابق فوج جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ, فوج سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے فیلڈ مارشل, کہ وہ نہیں چاہتے کہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف ہو, اور حکومت چاہتی ہے کہ وہ ہو. تو اس چیز کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا ایک ہے. اور پھر انٹرنل جو ایک اور شہر اقتدار میں بات ہو رہی ہے کہ انٹرنل چیزوں کے اوپر اس وقت زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. چلیں آپ یہ کہہ لیں کہ امپورٹنٹ چیز ہے. امپورٹنٹ چیز کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اسٹریٹجک کمانڈ کا جو ہیڈ لگانا ہے وہ 4 اسٹار جنرل ہوگا. جب آپ 4 اسٹار جنرل کو, اچھا آپ اگر لگا دیتے ہیں ان کو عاصم ملک صاحب کو جو ڈی جی آئی سی آئی ہیں, تو بھی ڈی جی آئی سی آئی کی پوزیشن خالی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسرے نمبر, تیسرے نمبر, چوتھے نمبر والے کو لگاتے ہیں تو یہ سپر سیڈ ہو جائیں گے, تو بھی ڈی جی آئی کی پوزیشن جو ہے وہ خالی ہو جائے گی, پھر یہ این ایس اے صرف رہ جائیں گے. اچھا پھر یہ ہے کہ جو ڈی جی سی ہیں اس وقت فیصل نصیر صاحب, اور ڈی جی ایم آئی واجد عزیز صاحب, وہ بھی اس وقت پروموشن کی دوڑ میں ہیں. وہ دونوں پروموٹ ہوتے ہیں تو بھی وہ دونوں پوزیشنز خالی ہو جائیں گی, نہیں ہوتے تو بھی پوزیشنز خالی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ آپ کا 3 اہم ترین پوزیشنز جو ہیں وہ ان میں چینجنگز آنی ہیں. صحیح ہے. مطلب دسمبر کے اندر. ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ 3 پوزیشنز ہیں, پورا ملک جن 3 پوزیشنز کے گرد گھومتا ہے. کیونکہ آرمی چیف جو ہوتا ہے انہوں نے ہر چیز ڈی جی آئی کو بتانی ہوتی ہے کہ یہ کر دو, اور ڈی جی آئی نے ڈی جی سی کو کہنا ہوتا ہے کہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں صرف اس کو تھوڑا سا وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں اس کو ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ لانا چاہتا ہوں اس کے بعد, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کہیں پر یہ بحث ہے تو شہباز شریف صاحب کو تو ہم قریب سے جانتے ہیں, ہمارے شہباز شریف صاحب تو سینگ پھنسانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سینگ کس سے پھنسائے ہیں؟ بڑے میاں صاحب نے. بڑے میاں صاحب کا کیا سٹیک رہ گیا سسٹم کے اندر؟ تو یہ میں ذرا اس طرف آنا چاہتا ہوں. اچھا یہ آپ کا یہ سوال ایک ایسا ہے جس کا جواب میرے پاس سچی بات ہے نہیں ہے. یہ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھائی سینگ کس نے پھنسائے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے نا کہ ابھی کیونکہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد کی چیزیں سسٹم خود ڈیسائیڈ کر رہا ہو اور ان کو ٹائم چاہیے ہو, اور شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہو کہ ابھی آپ یہ نوٹیفیکیشن نہ کریں. یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں, مجھ سے اگر آپ پوچھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈان کی سٹوری میں ایک چیز ہے, باقر سجاد صاحب کی سٹوری میں ایک جملہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اور یہ حکومت سے ریلیٹڈ لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی چند شخصیات کہہ رہی ہیں کہ بھائی ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ سی ڈی ایف کا جو نوٹیفیکیشن ہوگا وہ اگلے 5 سال کے لیے ہوگا, یا اس طرح سے وہ نوٹیفیکیشن ہوگا کہ 3 سال جو گزر گئے ہیں وہ, اور 2 سال مزید 2027 تک یہ ہوں گے. تو یہ ایک بات حکومت کی چند شخصیات یہ کہہ رہی ہیں. نہیں لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا صدیق جان صاحب, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مسئلہ کہیں اور نیچے ہے, 1-2 چیزوں پر ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں آپ کے صدیق جان صاحب مجھے آپ سے 1 لاکھ روپے چاہیے, تو آپ کہتے ہیں 1 لاکھ روپیہ تو آپ کو دیا, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میرے اس کے بدلے میں فلاں کام کر کے دو. اب یہ جو لیکن ہے نا, یہ دراصل اسی کی پہلے والے کی چیز میں ہی رکاوٹ بن گیا نا. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر مشروط کیا جا رہا ہے کچھ اور چیزوں میں ڈال کے تو الٹیمیٹلی رکا کیا ہوا ہے. ہم اور آپ, میں اور آپ اور لوگ بہت سارے یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کا نوٹیفیکیشن 2.5 منٹ میں ہو سکتا ہے. سائن کرانے کے لیے اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے پریزیڈنٹ ہاؤس بھی بھیجیں آپ, تو وہاں پر گاڑی پہ آپ جائیں تو 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لگتا. تو ٹوٹل یہ ایکٹیویٹی 5 منٹ کی ہے.
تو پھر لوگوں کو اسی لیے ہضم نہیں ہو رہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو اس پہ کچھ اور تھا. میں کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سسٹم کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہو کہ ابھی یہ آپ نوٹیفیکیشن نہ کریں, کیونکہ آپ یہ نوٹیفیکیشن کریں گے تو پھر بات ہوگی کہ اگلے کیوں نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, تو پہلے اگلوں کے اوپر ڈیسائیڈ ہو جائے. یعنی یہ شہباز شریف کی طرف سے نہیں, ادھر سے کہا گیا ہو کہ ابھی آپ رک جائیں, یہ نہ کریں. وہ خود ہی اپنی انٹرنل چیزوں کو ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, جو شہباز شریف صاحب ہے نا, ان کے بارے میں نے نون لیگ کی ایک شخصیت سے پوچھا. میں نے کہا جی وہ جب باتیں چل رہی تھی کہ میاں صاحب ڈٹ گئے ہیں, اڑ گئے ہیں, لڑ گئے ہیں اور لندن جا رہے ہیں اور پریس کانفرنس کریں گے, پرخچے اڑا دیں گے. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف تو چھوڑیں, میاں شریف صاحب بھی قبر سے اٹھ کے آ جائیں اور شہباز شریف کو کہیں کہ تو نے نوٹیفیکیشن نہیں کرنا, شہباز شریف پھر بھی کرے گا. یہ اس نوٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے جو بات ہوئی تھی کہ قانون سازی کے بعد بھی نوٹیفیکیشن چاہیے, 2 سال جو بڑھ گئے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اب میاں صاحب کے بارے میں نے ایک شخصیت سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت اتنے بڑے تابعدار ہیں, اور انہوں نے خود اپنی گفتگو میں کہا کہ مریم اور شہباز شریف مجھے کراس کر گئے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میاں صاحب بھی دوڑ میں پیچھے نہیں ہیں, مطلب ساتھ ساتھ میاں صاحب بھی بھاگ رہے ہیں اس آسان راستے پہ جو مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ مجھے آسان راستہ آتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اس وقت بلاول اور وہ جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ کون اڑ سکتا ہے, انہوں نے کہا بلاول کو اگر کہا جائے نا کہ 28 یعنی ترمیم کو ووٹ دینے آپ نے آنا ہے اور آپ نے بھٹو صاحب کو ساتھ لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ بھٹو صاحب کی لحد جو ہے نا وہ بھی وہاں سے ساتھ رکھ کے لے آئیں گے گاڑی میں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اگر میاں نواز شریف کو کہا جائے کہ آپ نے اکیلے نہیں آنا, اپنے میاں شریف صاحب کے ہمراہ آنے, تو میاں نواز شریف صاحب میاں شریف صاحب کو لے آئیں گے صاحب. ٹھیک ہے. یعنی اس حد تک جو ہے وہ تابعداری اور سرنڈر کر چکے ہیں. اور آپ سنیں نا سہیل وڑائی صاحب کو, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ سرنڈر پہ سرنڈر کر رہے ہیں, ان کے پاس اور آپشن نہیں ہے. سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک طرف گہرا سمندر ہے, دوسری طرف جہنم ہے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے گہرا سمندر, دوسری طرف جہنم ہے عمران خان. تو یہ گہرے سمندر میں اتر جائیں گے, ادھر نہیں جائیں گے. اب اس میں دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر فرض کریں صوبوں کے معاملے پر, NFC کے معاملے پر, 18ویں ترمیم کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ اور زرداری صاحب اڑ جاتے ہیں, سرنڈر کون کرے گا؟ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پیپلز پارٹی نا 2 چیزیں, کیونکہ وہ یار ایک منٹ اس دن کس نے ایک بڑا پیارا لطیفہ سنایا تھا, بہت پیارا انہوں نے لطیفہ سنایا تھا. 2 لطیفہ انہوں نے سنائے تھے. ایک تو انہوں نے وہ سنایا تھا نا کہ مطلب کسی نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ کیونکہ ہمارے ہاں جو کوئی نابینا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو حافظ جی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حافظ جی حلوہ کھاؤ گے, انہوں نے کہا اور انے کس واسطے ہوئے سی. ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اقتدار میں کس لیے ہے, پیسوں کے لیے ہے نا, عوام کی خدمت کے لیے تھوڑی ہے. اگر آپ ان سے وہ NFC کے وہ پیسے ہی کم کر لیں گے یا صوبہ ہی تقسیم کر لیں گے, ہم یہ پھر کام ہی کیوں کر رہے ہیں, وہ کہیں گے ہم یہ کام ہی کیوں کر رہے ہیں ہم. لیکن جہاں پر آپ کو سروائیول کا مسئلہ آ جائے, ہاں مطلب وہاں پر دیکھیں نا, وہاں پر پھر آپ ایک قدم پیچھے بھی تو ہٹ سکتے ہیں. لیکن ایک سوال اور بھی تو ہے نا, میرا آپ سے سوال ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب عمران خان نے پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیشین نے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا ٹف ٹائم نہیں دیا جو عمران خان نے دیا ہے, ایک ایسے ٹائم پہ جب اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان سے لڑائی بھی تقریباً ناممکن ہوئی پڑی ہے, یعنی نیریٹو کے میدان میں, عوام کے اندر, ہر جگہ کے اوپر, تو ایسے میں کیا اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی سے لڑائی شروع کر سکتی ہے؟ یہ اہم سوال ہے. لیکن دیکھیں آپ کو ایک بات یاد ہوگی, جب جنرل باجوہ سے ملا کرتے تھے, جنرل باجوہ کیا کہتے تھے؟ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ یہ پولیٹیشین جو ہے وہ ذرا نرم الفاظ میں کہتے تھے نا, وہ کہتے تھے کہ کرپٹ ہیں, سیاست جو ہے وہ سیاستدانوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, یہ ان کے نظریات تھے نا. آج یہ نظریات بدلے نہیں ہیں. NDU میں جو کچھ باتیں ہوئی ہیں وہ کچھ ابصار عالم صاحب نے لکھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بھی منظر عام پر نہیں آئی ہیں, لیکن خیالات تو موجود ہیں کہ صوبے ملک کی ضرورت ہے. یہ بات ہوئی نا وہاں پر کہ صوبے ملک کی ضرورت ہیں. تو اب وہاں پر اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ایٹ اینی کاسٹ آپ کو صوبے بچائیے, اور دیکھیں ہمیں بھی پتہ ہے یہ اگر یہ پیغام دیا جائے کہ بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہماری ذمہ داری ہے, اگر سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے تو دونوں صوبوں میں چیف منسٹر لانا پیپلز پارٹی کا ہماری ذمہ داری ہے, بے فکر ہیں, لیکن آپ یہ کر دیں تو این ممکن ہے کہ وہ اس یقین دہانی پر پیپلز پارٹی سرنڈر کر دے. تو دونوں طرف دیکھیں, میں اگر سے پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہوتا نا تو میں کہتا کہ ان کو منا لیا جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا ہے کہ نہیں صوبے اور نہیں بننے چاہیے, تو پھر نہیں بنتے صوبے. دیکھیں جب مریم صاحبہ یہ کہہ دیں نا کہ نہیں صوبے نہیں ہونے چاہیے تو پھر نہیں ہوں گے صوبے.
ٹھیک ہے, میرا تو یہ خیال ہے. آگے چلتے ہیں. لیکن ابھی دیکھیں نا, ہاں آگے چلتے ہیں, لیکن آخری جملہ اس میں یہ ہے کہ جو آپ ہی نے صبح کوٹ بھی کیا تھا, شاید ہو سکتا ہے وہ انڈورسمنٹ نہ ہو آپ کی, جو ابصار عالم صاحب کو آپ کر رہے تھے, صرف آپ نے ویسے ہی شیئر کر دیا, لیکن اس میں یہ بات تھی کہ پنجاب سے یا پنجاب حکومت سے بھی خوش نہیں ہے معاملہ. ہاں صحیح ہے, لیکن بہرحال اب منگل پہ آ جائیں, منگل پہ آتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا بیان تو اب بہت چل چکا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مرحلے میں اسپیکولیشنز نہ کریں, پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے, لندن سے پیدل آ رہا ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اپڈیٹ دے دیں کہ میں نے ویسے ٹویٹ کر دیا تھا, شہباز شریف صاحب کی کمر میں تکلیف کا معاملہ ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں, پہلے آپ لاہور جب ہوتے تھے تو آپ ادھر سے ٹرائل کورٹ سے رپورٹ کرتے تھے تو آپ بتاتے ہوتے تھے کہ ان کی کمر کا بہت شدید مسئلہ ہے, اور لیکن جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں, پہلی بار پی ڈی ایم کے دور میں ان کو وزیر اعظم بنایا گیا, تب سے آج تک ان کی کمر میں درد نہیں ہوا. پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ ان کی کمر میں بتایا گیا کہ درد دوبارہ شروع ہوا ہے اور اس کے لیے وہ فزیو تھراپی کرانی تھی اور اس کے لیے وہ رک گئے ہیں وہاں پہ. اور اس وقت کیونکہ 1 دسمبر کا آغاز ہو گیا, 1 دسمبر کا آغاز ہو گیا نا آج سوموار کا, تو آج دن 1 بجے پاکستانی وقت کے مطابق وہ روانہ ہوں گے یو کے سے پاکستان کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ جی آگے آ جائیں جی. بات یہ ہے کہ ایک اور سوال ہے کہ اچھا, ایک تو وہ بہت سارے صحافی کہہ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, تو خواجہ آصف نے ان کے منہ پہ تماچا تو مار دیا نا کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, دونوں کے منہ پہ تماچا لگا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب میں آپ کو 1 منٹ میں 1.5 منٹ میں صرف ایکسپلین کر دوں کہ نوٹیفیکیشن ضروری کیوں ہے, 27 کے بعد 28 کو کیوں ضروری تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ رہیں گے 2027 تک, تو سی ڈی ایف ہو یا نہ ہو, آرمی چیف تو وہ ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا سوال ہے کہ جو نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو فلانا ہو گیا. تو ڈان نے تو اپنی سٹوری میں لکھا کہ بہت سے جو ایکسپرٹس ہیں, لیگل ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹرم لیپس کر گئی ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن میں کیوں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے, ضروری اس لیے ہے کہ دیکھیں جنگ کا خطرہ تو 24 گھنٹے موجود ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. جنگ کے دوران پہلے جو فورم ہوتا تھا وہ جوائنٹ چیف کوآرڈینیٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ پریکٹیکلی ایسے نہیں ہوتا تھا, پریکٹیکلی تو اس وقت بھی آرمی چیف ہی سب کچھ کر رہے ہوتے تھے, لیکن آپ نے سسٹم کو بہرحال کاغذوں کی حد تک لیگل طریقے سے آپ نے دکھاوے کی حد تک چلانا ہوتا ہے, یا کاغذی کارروائی آپ نے پوری رکھنی ہوتی ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ دیکھیں کوآرڈینیشن بہرحال ضروری بھی تھی, اس وقت بھی ضرورت تھی. ایسا نہیں تھا کہ جوائنٹ چیف کا آفس انوالو ہی نہیں ہوا تھا, ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایئر فورس نے اپنے جہاز اڑانے ہیں, نیوی نے اپنی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ انہوں نے اپنے طور پر نہیں اوبیسلی کرنا, یہ کوآرڈینیشن تو ضروری ہے. وہ سسٹم تو وہ والا آفس اس وقت نہیں. دیکھیں اس وقت کیا تھا, یہ بھی بتایا جاتا ہے نا کہ ایک سینٹرل روم بنایا گیا, اس میں سارے بیٹھے تھے, ایئر چیف بھی بیٹھے تھے, نیول چیف بھی بیٹھے تھے, آرمی چیف بھی بیٹھے تھے, سارے بیٹھے تھے, اسی سے مطلب ڈیسائیڈ ہو رہا تھا, یعنی اس کمرے سے ڈیسائیڈ ہو رہا تھا. پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہوگا, لیکن آپ کے قانون کے مطابق آپ کے آئینی اس میں جوائنٹ چیف کا آفس میٹر کرتا تھا کاغذوں کی حد تک. 27 کو وہ آفس ختم ہو گیا. آپ نے کہا ہے کہ اب سی ڈی ایف جو ہے وہ ہوگا, تینوں فورسز کا سربراہ ہوگا اور وہی ساری چیزیں کرے گا, کوآرڈینیشن. اب اس وقت قانونی طور پہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, چلیں ابھی تو پاکستان کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے وہ سب کو پتا ہے نا, ورنہ ایک ہے کہ میں آپ کے ساتھ پریکٹیکل یہ ہے کہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ میں ایک چینل میں آپ اور میں اکٹھے ہیں, اور میں آپ جیسے میری بیگم بھی کہتی ہے کہ تم اسد اللہ کے غلام ہو. ٹھیک ہے, تمہیں جو اسد اللہ خان بات کر دے تم انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کتنا بڑا الزام ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہے کہ پریکٹیکلی یہ ہے کہ میں اسد اللہ خان صاحب کی ہر بات مان لیتا ہوں, لیکن اگر میں ایک آرگنائزیشن میں ہوں, پریکٹیکلی میں آپ کی ہر بات تابعداری کرتا ہوں, لیکن آپ کو وہاں پہ کوئی ایسی آپ کو پوزیشن تو چاہیے نا, ورنہ کسی بھی وقت اگر وہ تعلق ذاتی نہ ہو اور سسٹم نے اتنا آپ کو امپاور نہ کیا ہو کہ میں مجبور ہوں کہ میں نے آپ کی ہر بات ماننی ہے, تو اگر نہ ہو ایسے تو آپ مجھے کہتے ہیں یہ بات, تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے بات پوچھنے والے, تو اس کے لیے آپ کو ایک لیگل بیکنگ چاہیے نا اس چینل میں. ٹھیک ہے, اچھا میں اس لیے آپ کو نوٹیفیکیشن تو چاہیے, یہ بات غلط ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں چاہیے. اب آ جائیں, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈان کی سٹوری میں ہے کہ حکومت یہ بھی اشارے دے رہی ہے کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو گزرے 3 سال ہیں وہ ایڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یعنی سی ڈی ایف کو ہم اناؤنس کر کے مزید 2 سال دیں گے یا 5 سال دیں گے. ڈان کی سٹوری میں یہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جی
ایک اور چیز ہے جو ڈان کی سٹوری میں ہے، باقر سجاد صاحب کی سٹوری میں، کہ ابھی تک کنفیوژن ہے کہ جو سی ڈی ایف ہوں گے ان کے پاس باقی فورسز کے اوپر کون سے ان کے اختیارات ہوں گے. بھائی ایئر فورس کے اندر ان کے کیا اختیارات ہوں گے، نیوی کے اندر ان کے کیا اختیارات ہوں گے، وہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں ان کا کیا کردار ہوگا، اس کے اوپر بھی ابھی تک کنفیوژن ہے جس کے اوپر بہت اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں. اچھا اس کے بعد جی آ جائیں گورنر. ویسے اس پہ نا یہ ڈی جی آئی ایس پی سے سوال ہوا تھا جب ہماری ملاقات ہوئی پچھلے دنوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ نیوی میں، ایئر فورس میں اور پروموشنز، انٹرنل معاملات سارے کے سارے وہی اپنے طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے، اس میں آرمی کا کوئی رول نہیں ہوگا. یہ آفیشیل ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، میں نے صرف وہ اضافہ کر رہا ہوں کہ اس حد تک وہ ان کے یہاں کلیئرٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ کے دنوں میں آپ کو ایک کوآرڈینیشن چونکہ چاہیے ہوتی ہے اور وہ آپ کے پاس ایک سینٹرل کمانڈ ہونی چاہیے، وہ ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے، اس کی ضرورت ہے. ادروائز یہ انٹرونشن جو ہے وہ نیوی اور ایئر فورس میں نہیں ہوگی، یہ ان کا موقف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں اس بات پہ کہ منگل اہم کیوں ہیں. دیکھیں اور گورنر آج کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ کے پی میں گورنر آج، ایک تو آپ نے دیکھا کہ بڑا اگریسو کے پی کی وہ لوگ جو سی ایم کے بڑے کلوز ہیں، دیکھیں بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی دیکھنی ہوتی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے 3-4 صحافی ہیں، ان کے ولاگ سن لیں، ان کے ٹویٹس دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت آپ نے جب بھی آپ کے پی کے حوالے سے دیکھتے ہیں نا کہ سہیل آفریدی کیا کریں گے یا کیا سوچ رہے ہیں، تو آپ فوراً جا کے دیکھتے ہیں کہ یار شاہد کھٹک کیا کہہ رہا ہے، شوکت ایاز کیا کہہ رہا ہے، مینا خان کیا کہہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے کیونکہ سی ایم کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ جو بات کر رہے ہیں نا تو وہی بات ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے سی ایم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس پہ آپ نے ان کا جو سٹانس ہے وہ دیکھا، بہت اگریسو آئے ہیں کہ ایسی کی تیسی لگا کے دیکھو گورنر آج ہم تمہیں دن میں تارے دکھا دیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف ہمیں ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں اور ہم ڈرنے والے ہیں نہیں، اور اگر یہ لگائیں گے تو ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ بہت سخت وہ کر رہے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ کے پی کا ہر فرد جو ہے وہ سڑک پہ ہوگا اگر گورنر راج لگے گا، اتنا اسٹرانگ ریئیکشن لوگوں کی طرف سے آئے گا. بالکل. اچھا اب یہ گورنر راج کی باتیں کی کیوں گئی ہیں؟ یہ اس لیے کی گئی ہیں کہ منگل کے دن بہت اہم ہے. منگل کو آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے ایم پی ایس کو خاص طور پہ بہت سخت انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ آپ سب نے پہلے اسلام آباد کورٹ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے اڈیالہ کے باہر. تو کے پی کے ایم پی ایس تو آ رہے ہیں، پنجاب کے ایم پی ایس بھی آ رہے ہیں. اب اس میں جو ہے منگل کا دن اب 2 بڑے ایونٹس بنا لیے ہیں پی ٹی آئی نے، ایک منگل اور ایک جمعرات. ٹھیک ہے. منگل کو عمران خان کی بہنیں ہوں گی سینٹر سٹیج پر، آپ کو سارے کیمرے سارا فوکس عمران خان کی بہنوں پر نظر آئے گا، اور اس میں آپ کو سہیل آفریدی نظر نہیں آئیں گے. منگل والے میں ان کے ایم پی ایس نظر آئیں گے، یہ شاہد کھٹک صاحب، شفقت ایاز، یہ سارے مینا خان، یہ سارے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن سہیل آفریدی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. منگل کو کیونکہ فیملی کا اور وکلا کی ملاقات کا دن ہے اور وہی ہوں گے اور سارا فوکس ان کے اوپر ہوگا. ان کی ٹیم ان کے ساتھ ہوگی، ان کی سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی، لیکن وہ نہیں ہوں گے. جمعرات کو عمران خان کی بہنیں نظر نہیں آئیں گے آپ کو، لیکن سہیل آفریدی جو ہیں جب ان کا نام ہوگا تو وہ ہوں گے اور ٹف ٹائم دیتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے. یعنی اس طرح سے ایک طرح سے ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی اور صاحب نے کہا تھا نا کہ تحریک کا آغاز ہو گیا اور تقسیم بھی آپس میں ایک چیز کر لی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جی منگل والے دن جو جس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ موٹر وے بند کرنے کا پلان ہے کہ جب ادھر دھرنا سٹارٹ ہو جائے گا اس میں اڈیالہ کے باہر تو موٹر وے بند ہو جائے گی. اور ابھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی ٹی روڈ بھی بند کر دیا جائے نہیں کر دیا جائے. اس میں پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے کے پی کا وہ اگریسو ہے، میرا خیال ہے کہ جی ٹی روڈ بھی بند ہو جائے گا. اب اسی لیے وفاق کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے موٹر وے اور آپ جی ٹی روڈ بند کریں گے تو ہم گورنر راج لگا دیں گے. چیزیں سیریس ہیں، خطرات ہیں. اچھا اب اس میں کیا ہوگا؟ آسان حال ہے کہ آپ ملوا دیں عمران خان کو. اچھا اس وقت جو نوٹیفکیشن والا معاملہ اور یہ سارا چل رہا ہے نا، اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی. اگر صبح 10 بجے نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے تو 2 بجے ملاقات ہو جائے گی. دیکھیں پھر بھی اب کنفیوژن ہے کیونکہ چیزیں جو باہر آئی ہیں کہ مطلب انٹرنل چیزیں آگے پیچھے. دیکھیں مجھ سے اگر آپ ذاتی طور پہ پوچھتے ہیں نا، ظاہر ہے میں ابھی نہیں بتا سکتا نا، میرے پاس کیونکہ خبر نہیں ہے، میں تو انالیسس کر سکتا ہوں. میرا انالیسس یہ ہے کہ پی ٹی آئی ٹمپریچر کو سہیل آفریدی ان کی ٹیم وہ ٹمپریچر کو اس سطح پر لے گئے ہیں کہ اب خان صاحب سے ملاقات نہ کروانا تو بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے. لیکن نہ کرانا بھی خطرناک، کرانا اس سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں کرانا کیوں خطرناک ہے؟ عمران خان کہتے ہیں کہ جی کال دے دیں آ جائیں. جب تک آپ کا انٹرنل اس نوٹیفکیشن کے بعد انٹرنل ساری چیزیں ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتی تب تک
ایک ڈینجرس ہوگا عمران خان سے ملاقات کروانا، سسٹم یہ سمجھتا ہے. کیوں؟ اس کے حوالے سے آپ کو نجم سیٹھی صاحب بتا چکے ہیں کہ اگر عمران خان کال دے دیتے ہیں تو ابھی اندر چینجنگز ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں ہیں وہ ہم بول نہیں سکتے. وہ عظمت سے شیخ صاحب بھی جیسے کہا کرتے تھے نا، ریڈ مائی لپس، تو وہی حساب ہے. ٹھیک ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگ بڑے سمجھدار ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جب تک ساری چیزیں ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتی تب تک عمران خان سے نام ملوایا جائے کہ وہ کال نہ دے دیں، اور کال دے دی تو ایک نیا کٹا کھل جائے گا، معاملہ بڑا گمبھیر ہو سکتا ہے. اچھا، اب منگل والے دن اگر وہاں پہ ملاقات نہیں ہوتی اور دونوں بند ہو جاتے ہیں، موٹر وے اور جی ٹی روڈ بھی، تو اس کو آپ انٹرنیشنلی دیکھیں نا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کے پی کے لوگ جو ہیں وہ بڑے وہ ہوں گے، بڑے خلاف ہو جائیں گے، ڈسٹرب ہو جائیں گے. سر کے پی کے لوگوں سے زیادہ کس کو مسئلہ ہے؟ آپ کی وفاق سے دیکھیں کہ آپ کی جو سیکورٹی فورسز ہیں، آپ کی جو وفاق کی اور جو چیزیں ہیں، آپ کا ادھر سے کیا کیا چیزیں جاری ہوتی ہیں کے پی سے، ادھر سے کیا کیا ادھر آ رہا ہوتا ہے. آپ کا بارڈر اس وقت گرم ہے، وہ آپ کی چیزیں آ جا رہی ہیں. تو یہ دونوں کے لیے افورڈ نہیں کیا، دونوں افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کسی صوبے کے لوگوں نے احتجاجاً اپنے صوبے کا راستہ باقی صوبوں اور وفاق سے منقطع کر دیا ہے. انٹرنیشنلی آپ دیکھیں نا. اور پھر آج آپ دیکھیں جو گزرا ہوا دن ہے 30 نومبر، دیکھیں 3 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں کے پی میں اور 7 واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں. ٹھیک ہے، یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ کے پی میں گورننس کا ایشو ہے، بلوچستان کی تو کیا بات ہے. 7 واقعات ہوئے بلوچستان میں دہشت گردی کے. دہشت گردی بلوچستان میں ہو، دہشت گردی کے پی میں ہو، دونوں سے وفاق بری ذمہ نہیں ہو سکتا. کے پی میں تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کے پی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جس طرح کی چیزیں وہ تو ساری افغانستان کے پی سے. اور جب افغان پالیسی وفاق ڈیسائیڈ کرے گا اور بیک لیش آئے گا تو اس کا ذمہ دار بھی وفاق ہے. یہ تو سہیل آفریدی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں آن بورڈ لیں، بند کمروں کے فیصلے بند کریں. اچھا، پھر آپ اس کا دیکھ لیں، بلوچستان کا دیکھ لیں. بلوچستان کا آپ کا یہ تو نہیں ہے کہ بی ایل اے والے ادھر سے آتے ہیں افغانستان سے اور آ کے اٹیک کرتے ہیں، وہ تو سارے بلوچستان کے اندر ہیں. بلوچستان میں وفاق کا کردار دہشت گردی کے خاتمے اور اس میں شاید 5% ہو. کے پی میں تو 100% ہے. کے پی گورنمنٹ کے پاس تو 1% اختیار نہیں ہے جو کچھ کے پی میں چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہی سہیل آفریدی بار بار کہتے ہیں. تو منگل جو ہے وہ بہت کروشل ہے، بہت خطرات ہیں. اگر چیزیں ٹریگر خدا نخواستہ کر جاتی ہیں، جب موٹر وے بند ہوگی، جب جی ٹی روڈ بند ہوگا، رابطے منقطع ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں. انٹرنیشنلی آپ دیکھیں، انڈین میڈیا پہلے جس طرح سے پاکستان کے حوالے سے چیزیں رپورٹ کر رہا ہے، تو کروشل ہے منگل. منگل اڈیالہ کے باہر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ پہنچیں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی رکین اسمبلی پہنچیں گے. ادھر دھرنا جو ہے وہ چل رہا ہوگا موٹر وے کے اوپر، جی ٹی روڈ کے اوپر. تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہی زیادہ خراب منگل. اور پھر اس کے بعد جمعرات کو NFC کی میٹنگ ہے، وہ اس کے لیے سہیل آفریدی صاحب نے ایک چیز کی ہے، اس پہ ہم الگ سے ذرا بات کریں گے کہ انہوں نے کیا اس کے حوالے سے کیا ہے 4 تاریخ کے حوالے سے. دان سر بہت شکریہ. چلیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید بات چیت ہوتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.